اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کا درس سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے لے کر کے 23 تک ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے شروع کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ آئے مومنوں، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ لبیک کہو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، یعنی تمہاری زندگی بخش چیز کے لیے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو تم فوراً ان کی بات مان لو، اور اس بات کو جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تفسیر مختصر طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ لبیک کہنا، یعنی ان کا حکم ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کو بتائیں، جو حکم آپ کو دیں، اسے فوراً کر گزرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن چیز کی طرف بلائیں گے، جن چیزوں کی طرف دعوت دیں گے، اس میں آپ کے لیے بہتر ہی ہوگا۔ لما یحییکم، جس میں تمہاری بھلائی ہو، تمہاری زندگی بخش چیز کے لیے۔ وہ زندگی بخش چیز کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ لما یحییکم یعنی تمہاری زندگی بخش چیز، اس سے مراد مجاہد کا قول ہے کہ وہ حق بات ہے، یعنی حق بات کی طرف بلائیں۔ اور امام قتادہ کے نزدیک وہ قرآن ہے، جس کے اندر نجات ہے اور زندگی ہے اور بقا ہے۔ جب قرآن کے تعلیمات کی طرف اللہ اس کے رسول بلائیں تو فوراً اس کو سن لو۔ امام سدی کے نزدیک وہ اسلام ہے، جس نے انہیں کفر کی حالت میں، یعنی موت کے بعد جس نے زندہ کیا، یعنی یہاں موت سے مراد کفر ہے، یعنی وہ اسلام جس نے کفر سے تمہیں نکالا، یعنی کفر میں تھے تو گویا کہ تم مردہ تھے، اور جب اسلام قبول کر لیا تو گویا کہ تم زندہ ہو گئے۔ تو ان کے نزدیک وہ حیات بخش چیز اسلام ہے۔ بہرحال تمام اقوال ہیں اور ہر قول تقریباً صحیح ہے، سب مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اے مومنوں، جب اللہ اور اس کے رسول پکارے
تو اس کو فوراً سن لو، اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے نفع بخش ہے، زندگی بخش ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اور تمہارے دل کے بیچ میں آڑ بن جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں اسلام کے احکامات کی طرف پکاریں، بلائیں، تو اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ نہ سوچو کہ بعد میں سن لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں بعد میں کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تقدیر تو پہلے لکھی جا چکی ہے۔ خیر کا کام جتنا جلدی ہو سکے انسان کو کر لینا چاہیے، اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بیچ میں تمہیں وہ کام کرنے کا موقع ہی نہ ملے اور اس سے پہلے تمہاری موت آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومنین کا دل اللہ تبارک تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن کا قلب واحد، یعنی بندے کا دل رحمان کی یعنی اللہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جب چاہے جیسے چاہے اس کو پھیر دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بار بار کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی سکھاتے تھے کہ آپ پڑھیے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اس طریقے سے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت اور اپنی دین کی طرف یا دین پر ثابت قدم رکھ، کیونکہ کب انسان کے ساتھ کیا ہو جائے اسے نہیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے ٹال مٹول کیا، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے، لیکن کیا پتا کہ اس سے وہ موقع ملے یا نہ ملے۔ جب موقع تھا تو اس نے ٹال مٹول کر دیا اور آگے کا انتظار کیا، اب چند منٹوں کے بعد، چند سیکنڈ، چند گھنٹوں کے بعد کب کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو چیز اس کو کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، انتظار کیا اور اسے موقع ہی نہیں ملا۔ اس لیے انسان کو شریعت کے احکام امور جو ہیں اس کے بارے میں جانکاری ہے، جب اس کا وقت ہو جائے، ٹائم ملے تو فوراً اسے کر لے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ دلوں کو کب پھیر دے، دلوں کے بیچ میں، اس کے عمل کے بیچ میں کب آڑے آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس بات کو جان لو کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ بہترین کام، واجبات، فرائض، سنن و نوافل جو بھی ہیں اس کو اپنے وقت پہ فوراً ادا کر لے اور آنے والے وقت کا انتظار نہ کرے، کیونکہ پتہ نہیں کہ وقت پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 25 وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم بچو ایسے فتنے سے، فتنے سے مراد عذاب، اور تم بچو اس عذاب سے جو ہرگز نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خاص طور پر۔ اور اس بات کو جان لو
کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا والا ہے۔ کیا مطلب اس آیت کا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس عذاب سے بچو جو عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جنہوں نے گناہ کا کام کیا، جنہوں نے ظلم کیے، بلکہ وہ عذاب جب آ جائے گا تو اس میں تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ کون سا عذاب ہے؟ کیوں تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی اگر کسی بستی میں، کسی جگہ پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، ظلم زیادتی ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور ان لوگوں نے منع نہیں کیا، یعنی انہیں بھلائی کا حکم نہیں دیا اور برائی سے روکا نہیں، تو جب عذاب آئے گا تو ان لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جو شریعت کے پابند تھے، جنہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے ظلم کو دیکھتے ہوئے منع نہیں کیا، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا، ظلم کو دیکھتے رہے، برائی کو دیکھتے رہے، اور نہ زبان سے نہ ہاتھ سے کسی بھی طرح سے کسی کو منع نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ امر اللہ المؤمنین الا یقروا المنکر بین ظہرانہم ویعمہم اللہ بالعذاب، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ منکر کام کو ٹکنے نہ دیں اپنے بیچ، کوئی منکر، کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام ہو تو اپنے بیچ میں اس کو ٹکنے نہ دیں، کیونکہ جب عذاب اللہ کا آئے گا تو وہ عام عذاب ہوگا، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، اور انہوں نے سب سے بہتر اس کی تفسیر کی ہے، اور بھی تفسیر ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام بھرپور انجام دینا چاہیے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہوگا کہ انہوں نے گناہ کا کام کیا، انہوں نے نہیں کیا، صرف ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے، باقی کو چھوڑ دے، نہیں، وہ سب کو لپیٹ میں لے لے گا، اور ان کو بھی لے گا جنہوں نے اس ظلم کو دیکھتے ہوئے منع نہیں کیا، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا حق ادا نہیں کیا۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اس بات کو جان لو کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، وہ جب اس کا عذاب آئے گا تو کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ امام احمد کی ایک روایت ہے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ جب معاصی یعنی گناہ کا کام میری امت میں عام ہو جائے، ظاہر ہو جائے، پھیل جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب کو عام کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کا عذاب جب عام ہو جائے گا تو اس میں نیک لوگ بھی ہیں، وہ عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سب پر آئے گا؟ تو فرمایا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے، ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو اور لوگوں کو پہنچے گا ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سے توبہ نہیں کی، مغفرت نہیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام انجام نہیں کیا، اس لیے عذاب آئے گا تو سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔
آگے اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 26 میں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم کم تھے، اس زمین میں کمزور تھے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے، فآواکم وأیدکم، تو اس نے تمہیں پناہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، ورزقکم من الطیبات، اور پاک روزی تمہیں عطا فرمائی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ ظاہر بات ہے اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام اور مومنوں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو جب تم کم تھے اور کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، یہاں مراد مکہ، یعنی ابتدائی اسلام میں جب تم مکہ میں تھے تو بہت کم تھے اور بہت کمزور بھی تھے، کیونکہ تمہاری تعداد بہت کم تھی اور تمہارے پاس کچھ سامان بھی نہیں تھا، اور تم اس بات کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھتے تھے، تمہارے دل میں خوف رہتا تھا کہ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے، یعنی کب کون سا کافر آ کر کے آپ کو پریشان کرنے لگے، مارنے پیٹنے لگے، ڈانٹنے لگے، ہمیشہ تمہارے دل میں یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ فآواکم، تمہیں پناہ دیا۔ کہاں پناہ دی؟ یعنی مکہ سے تمہیں نکال کر کے مدینہ کی طرف بھیجا، ہجرت کر کے تم مکہ سے مدینہ پہنچے تو اللہ نے تمہیں شہر مدینہ میں پناہ دیا، اور کیا کیا؟ اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا، یعنی دھیرے دھیرے تمہاری تعداد بڑھتی گئی اور لوگ بڑھتے گئے، تمہاری طاقت بڑھتی گئی۔ تو یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں شہر مکہ سے نکال کر کے مدینہ تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد تمہیں پناہ دی اور تمہیں اپنی مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کر دیا، اور تمہیں پاک روزی دی، یعنی شہر مدینہ کی طرف لوگ کثرت سے آتے اور انہی کے بہانے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہترین روزی دیتا تاکہ تم اس کا شکر گزار بندہ بنو۔ یعنی یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک یہ بھی احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں اس ضلالت کے عمیق غار سے نکال کر کے پہلے تو اسلام کی طرف، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور اس کے بعد پھر شہر مکہ سے نکال کر کے تمہیں مدینہ پہنچایا جہاں تمہیں خطرے کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا، اور جب تم یہاں پہنچ گئے تو تمہارے دلوں کو سکون ملا، تم مطمئن ہو گئے اور تمہیں ہر قسم کی روزی ملنے لگی۔ یہ اللہ کا احسان اور اس کی مہربانی ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ آگے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آئے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ تم اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بیان کی جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا، اور یہ آیت نمبر 27-28 کی تفسیر انشاءاللہ آگے کل یا اس کے بعد جو دن آئیں گے اس میں تفسیر کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ یہ سبق ختم کیا جا رہا ہے، تفسیر ختم ہو رہی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔